حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تمام کی تمام قومیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی حملہ کرنے کے لیے جس طریقے سے دسترخوان پر ایک دوسروں کو دعوت دے کر بلایا جاتا ہے۔ ایک حملہ جو ہوتا ہے میزائل کے ذریعے ہوتا ہے، بموں کے ذریعے ہوتا ہے، جو آج فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، اور ایک دوسرا حملہ وہ فکری حملہ ہے، تہذیبی حملہ ہے کہ مسلمان کی سوچ کو بدل دیا جائے، مسلمان کی فکر کو بدل دیا جائے، مسلمان تو رہے نام کا رہے۔ 56 اسلامی ممالک ہے، اس کے باوجود آج ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے تو کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام سن کر قیصر و کسریٰ بڑی بڑی طاقتیں کانپا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو زمانہ آنے والا ہے اس کے اندر مسلمانوں کا رعب غیروں سے ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے وہ رعب اور وہ دبدبہ بھی ختم ہو گیا، مسلمانوں کی وہ شان و شوکت بھی باقی نہیں رہی۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل من قلتي نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله في صدور عدوكم المحابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهة الموت رواه ابو داود او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم المقام مقابل صد احترام بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، یہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے میں پیش آنے والے حالات کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ جب اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں اور اس حدیث کے مضمون کو ہم سنتے یا سناتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان فرمائی جو 1400 سال کے بعد زمانے میں رونما ہو رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے حالات، لوگوں کے احوال سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا وہ حرف با حرف بالکل صحیح بات ہے، اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل سچی بات آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جو حدیث کی بڑی 6 کتابوں میں سے کتاب ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تمام کی تمام قومیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے، جس طریقے سے دسترخوان پر ایک دوسروں کو دعوت دے کر بلایا جاتا ہے۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، مختلف قسم کی ڈشیں لگی ہوئی ہے، دسترخوان پر بیٹھ کر دوسروں کو دعوت دی جاتی، آئیے تشریف لائیے کھائیے۔ تداعى الاکلۃ الی قصعتها، دسترخوان پر جس طریقے سے
ایک دوسرے کو دعوت دے کر بلاتے ہیں، اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف تمام طاقتیں، تمام قوتیں، تمام پاور ایک ہو جائے گا اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسروں کا تعاون کریں گے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس جملے کے پس منظر میں کہ آج پوری دنیا کا جو نقشہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ ہو یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یا اس ہندوستان کے اندر غیر مسلم ہو، سب کے سب اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا صفایا ہو جائے، ماب لنچنگ کے ذریعے سے، ان کے حقوق کو ختم کرنے کے ذریعے سے، ان کے گھروں کو آگ لگانے کے ذریعے سے، یا انہیں دین سے دور کرنے کے ذریعے سے، یا ان کے ایمان کو لوٹنے کے ذریعے سے، یا ان کو مرتد بنانے کے ذریعے سے کسی طریقے سے مسلمان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، مسلمان کی کوئی شناخت باقی نہ رہے۔ ایک حملہ جو ہوتا ہے میزائل کے ذریعے ہوتا ہے، بموں کے ذریعے ہوتا ہے، جو آج فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، ایک وہ یہودی سازش ہے جو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے میزائلوں کے ذریعے، بموں کے ذریعے، توپوں کے ذریعے سے ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کر رہی ہے، لوگوں کو ختم کر رہی ہے اور لوگوں کو بموں سے نیست و نابود کر رہی ہے۔ ایک وہ طاقتیں ہیں اور ایک حملہ یہ ہے، اور ایک دوسرا حملہ وہ فکری حملہ ہے، تہذیبی حملہ ہے کہ مسلمان کی سوچ کو بدل دیا جائے، مسلمان کی فکر کو بدل دیا جائے۔ مسلمان تو رہے، نام کا رہے، لیکن وہ اپنے دین سے دور ہو جائے، اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ ہے فکری الغار۔ ہمارے ہندوستان کے اندر فکری الغار ہو رہی ہے، فکری حملے ہو رہے ہیں، نصاب تبدیل کیا جا رہا ہے اسکولوں کے اندر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب بچہ اسکول کے اندر داخل ہو تو اس کی سوچ، اس کی فکر موحدانہ نہ ہو، وہ ایک خدا کو پوجنے والا نہ ہو، وہ تمام کائنات کا مالک ایک ہے یہ کہنے والا نہ ہو، بلکہ دیوی دیوتاؤں کی محبت، دیوی دیوتاؤں کی عظمت اس کے دلوں کے اندر بٹھایا جائے، اور ان کے جو رسومات ہے اور ان کے جو مشرکانہ عقائد ہے اور ان کی جو تہذیب ہے وہ مسلمانوں کے اندر اس طرح داخل کر دی جائے کہ ایک مسلمان کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ کام مسلمانہ ہے یا ہندوانہ ہے۔ یہ ہے فکری الغار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمانوں پر حملے ہوں گے۔ ایک حملہ تو وہ ہوگا جو میزائلوں کے ذریعے اور گولیوں کے ذریعے ہوگا، اور ایک فکری طور پر مسلمان کو اندرون سے بدل دیا جائے گا۔ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ دسترخوان پر جس طرح بلایا جاتا ہے اس طرح تمام کے تمام دشمن متحد ہو جائیں گے اور مسلمان کو ختم کرنے کی سازش کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سامنے موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا فقال قائل ومن قلتی نحن یومئذ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کی سازشیں ہوں گی اور کوششیں ہوں گی تو کیا مسلمان بہت تھوڑے ہوں گے، بہت تھوڑی مقدار میں ہوں گے، کم مقدار میں ہوں گے؟ یہ مسلمانوں کا صفایا کرنے کی لوگ سوچیں گے؟ یہ سوال کیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ بل انتم یومئذ کثیر، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمہاری جو تعداد آج ہے اس سے دگنی ہوگی، بہت زیادہ تعداد ہوگی مسلمانوں کی۔ بل انتم یومئذ کثیر، پھر فرمایا ولکنکم غثاء کغثاء السیل، بلکہ بہت زیادہ ہوں گے جس طریقے سے سیلاب کے تنکے ہوتے ہیں۔ سیلاب میں بہنے والے تنکے کثیر مقدار میں ہوتے ہیں، سیلاب کے اوپر ایک کف ہوتا ہے، جھاگ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ سیلاب اس کو بہا کر لے چلا جاتا ہے۔ تو تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم سیلاب کے تنکوں کی طرح ہو جاؤ گے، تمہاری ویلیو نہیں رہے گی، تمہاری اہمیت نہیں رہے گی، تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی۔ اس جملے کے پس منظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کی صورتحال آج کچھ اسی طریقے کی ہو گئی ہے۔ 56 اسلامی ممالک ہے، اس کے باوجود آج ظلم ہوتا ہے،
تشدد ہوتا ہے تو کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس واسطے کہ پورے سیلاب کے تنکوں کی طرح ہے، ان کی ویلو ختم ہو گئی، ان کی اہمیت ختم ہو گئی، اندر سے یہ کھوکھلے ہو گئے۔ آگے اور زیادہ بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ یہ فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، یہ فرمایا کہ ضرور بے ضرور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب کو ختم کر دیں گے۔ تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب نہیں ہوگا، تمہارا دبدبہ نہیں ہوگا، تمہاری قوت نہیں ہوگی، تمہارا پاور نہیں ہوگا، وہ رعب ختم ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بے سر و سامانی کے عالم میں ہوتے تھے، ان کے پاس نہ ہتھیار، ان کے پاس نہ لڑنے کے آلات، نہ گھوڑے نہ اونٹ، اس کے باوجود دشمن ان سے کانپا کرتا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام سن کر قیصر و کسریٰ بڑی بڑی طاقتیں کانپا کرتی تھی، کیوں؟ ایک رعب تھا، دبدبا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو زمانہ آنے والا ہے اس کے اندر مسلمانوں کا رعب غیروں سے ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے وہ رعب اور وہ دبدبا بھی ختم ہو گیا، مسلمانوں کی وہ شان و شوکت بھی باقی نہیں رہی۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کو پیدا کر دیں گے، وہن پیدا ہو جائے گا مسلمانوں کے دلوں میں۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مل وہنو، یہ وہن کیا چیز ہے؟ وہ عرب داں تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، اس کے باوجود سمجھنے کے لیے سوال کرنا پڑا، قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ضروری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا معلوم کرنا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت اس کی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو فرمایا مل وہنو، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہت الموت، وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت دلوں کے اندر بیٹھ جائے، موت سے نفرت ہونے لگے، تو جب یہ تمام کی تمام صورتحال پیش آئے گی۔ آج مسلمان لاکھوں اربوں خربوں ہیں، لیکن اس بات پر غور کر سکتے ہیں یہ دو طرح کی بیماری اور یہ دو طرح کا مرض آج امت محمدیہ میں آ چکا ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور یہ محبت پیدا کر دی گئی ہے، یہود و نصارہ نے پیدا کی ہے، ہمارے آس پاس کے ماحول نے پیدا کر دیا ہے، یہ محبت دلوں میں پیدا ہو چکی ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت، دنیا کے مال کی محبت، دنیا کے حسن و جمال کی محبت، دنیا کی رنگ ریلیوں کی محبت، اور یوں کہ دنیا کی ہر چیز آدمی کو عزیز ہو گئی۔ حب الدنیا، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دلوں میں آخرت کی محبت تھی، دنیا سے وہ بیزار تھے، ان کا عقیدہ تو یہ تھا یہ دنیا تو خیر خانہ ہے، چند روزہ یہ زندگی ہے، اس کے بعد ہم کو آخرت میں جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو وہاں پر ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت دلوں میں بیٹھ گئی۔ فرمایا کہ وکراہت الموت، موت سے نفرت کرنے لگو گے، موت کو ناپسند سمجھنے لگو گے، موت سے گھبراہٹ ہوگی، موت سے خوف پیدا ہوگا، جبکہ ایمان والے کے لیے یہ موت نعمت ہے، اور یہ موت پر زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، اب اس کا نام و نشان ختم ہو گیا، مرنے پر تمام کی تمام چیزیں ختم، اب کوئی چیز اس کو پیش آنے والی نہیں ہے۔ لیکن ایک ایمان والے کا عقیدہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدوں کا آغاز ہوتا ہے۔ آدمی مرتا ہے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، وہ عالم آخرت میں جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یاد رکھو کہ وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی سے بہت بہتر ہے، بہتر زندگی آنے والی ہے۔ اس واسطے مومن جب موت کو ناپسند سمجھنے لگے گا اور موت سے نفرت کرنے لگے گا تو پھر دشمنوں کا رعب اس کے اوپر طاری ہو جائے گا، اور پھر دشمنوں سے اس کا رعب ختم ہو جائے گا، اور پھر دشمن اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ آج پوری دنیا کی جو صورتحال ہے، جو مسلمان قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ذلتیں ان کا مقدر بن چکی ہے، اس حدیث کے پس منظر میں اور اس حدیث کے مضمون میں ہم بار بار اس کے اوپر غور کریں کہ وہ دو کیسے مرض ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ نوبت پیش آئے گی۔ ایک ہے دنیاوی محبت اور دوسرے ہے موت سے نفرت۔
اس واسطے ان دونوں چیزوں کا بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں دنیا میں تو ہوں اور دنیا میں رہوں گا، دنیا کو استعمال کرنا ہے، کیا دنیا کی محبت میرے اندر سوار تو نہیں ہو رہی ہے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر سمجھایا تھا کہ دیکھو دری سمندر کے اندر جب کشتی چلتی ہے اور سمندر کے اوپر چلتی ہے تو صحیح سالم چلتے رہتی ہے، لیکن جب کشتی کے اندر پانی آ جائے تو پھر کشتی چلتی نہیں بلکہ ڈوب جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والا دنیا کے اندر رہتا ہے، دنیا کو اختیار کرتا ہے، دنیا سے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، لیکن یہی دنیا جب اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس کے رگ و ریشے میں اتر جاتی ہے اور اس کا مقصد بن جاتی ہے تو پھر آدمی دنیا میں ڈوب کر غرق ہو جاتا ہے، آخرت کے اعتبار سے ناکام ہو جاتا ہے۔ اس واسطے بار بار جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج عالم اسلام کے اور پوری دنیا کی جو صورتحال ہے اور اس کے لیے جو دو مرض بتلائے گئے، یہ دو مرض جب پیدا ہوں گے تو پھر باطل یہ مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر غالب ہو جائے گا۔ تو وہ دو مرض یہی ہے، دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ ایمان والا تو کبھی بھی موت سے نفرت نہیں کرتا بلکہ وہ تو موت سے گلے لگاتا ہے، اس واسطے کہ اس کو معلوم ہے یہ دنیا تو ایک تاریک جگہ ہے، یہ دنیا تو ایک فانی جگہ ہے، نہ یہاں کی جوانی باقی رہے گی نہ یہاں کی نعمتیں باقی رہے گی، تمام کی تمام چیزیں یہاں کی فانی ہے۔ آخرت میں جو چیزیں ملنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ اس واسطے ایک ایمان والا تو آخرت سے محبت کرتا ہے، آخرت والے اعمال سے محبت کرتا ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کرتا ہے۔ اس واسطے یہ دو باتوں پر ہر اہل ایمان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ اور یہ ارشاد 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا کہ دشمن مسلمانوں پر کیسے غالب آئیں گے اور پھر مسلمانوں کی کیا صورتحال ہو جائے گی۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان دو امراض سے اپنا علاج کریں اور اسے اپنے آپ کو پیچھا اسے چھڑائیں اور آخرت کی محبت اور اسی طریقے سے آخرت کے اعمال کی محبت اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہیں سنی گئی ہے ان باتوں پر اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو عروج اور عزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔